سوچیں ذرا، جب ایک ملک ٹوٹتا ہے تو اس کی کہانیوں کا کیا ہوتا ہے؟ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو پرانی کہانیاں، وہ سارے قصے جیسے راکھ بن گئے۔ آزادی کے ترانے، ظلم کی داستانیں، یہ سب اس نئی خوفناک حقیقت کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے، جہاں پڑوسی ہی پڑوسی کا دشمن بن چکا تھا۔ اور اسی راکھ سے کہانی سنانے کا ایک بالکل نیا، بے باک اور سچ کہیں تو خطرناک انداز پیدا ہوا۔ یہ الفاظ اصل میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے منشور سے لیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف ایک ادبی نعرہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ ایک طرح کا اعلان جنگ تھا، ایک ایسی جنگ جو قلم سے لڑی جانی تھی، اور اس کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں تھا، بلکہ معاشرے کو جڑوں سے جھنجھوڑنا اور اس کی سوچ کو بدلنا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تقسیم نے صرف نقشے پر ایک لکیر نہیں کھینچی تھی، اس نے انسانوں کے دلوں میں خنجر گھونپ دیے تھے۔ وہ کہانیاں جو انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے بارے میں تھیں، وہ اب اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھیں کہ بھئی ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ساتھ رہنے والے لوگ اچانک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے۔ دیکھیں، 1947 کی تقسیم کوئی سیدھا سادہ سیاسی معاہدہ تو تھا نہیں، یہ آگ اور خون کا ایک دریا تھا جس نے لاکھوں زندگیوں کو نگل لیا۔ اس نے معاشرے کی روح پر ایسے گہرے زخم لگائے جن کا کوئی مرہم نہیں تھا، اور ادیبوں کے سامنے ایک نئی بھیانک حقیقت آ کھڑی ہوئی تھی۔ 15 ملین، ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 15 ملین کہانیاں ہیں، اجڑے ہوئے گھروں کی، بچھڑے ہوئے خاندانوں کی، اور ان سفروں کی جن کی کوئی منزل نہیں تھی۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ یعنی وہ جو ایک سیدھی سادی کہانی تھی، وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ پہلے دشمن واضح تھا، سامراجی طاقت، مگر اب انگلی کس پر اٹھائی جاتی جب قاتل اور مقتول دونوں ہی اپنے تھے؟ غربت، جہالت اور مذہبی جنون جیسے مسائل اب باہر سے نہیں بلکہ معاشرے کے اندر سے پھوٹ رہے تھے۔ پرانے فارمولے بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ تو اسی افراتفری کے عالم میں چند ادیبوں نے ایک بہت ہی خطرناک سوال پوچھا۔ کیا ہو اگر ایک کہانی صرف تفریح کا ذریعہ نہ ہو؟ کیا ہو اگر وہ ایک معاشرے کا علاج کر سکے، یا اسے اس بات پر مجبور کر دے کہ وہ آئینے میں اپنی بدصورت شکل دیکھے؟ اور یہیں سے جنم ہوا تنقیدی حقیقت پسندی کے تصور کا۔ یہ ایک بہت زبردست خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب صرف حقیقت کی تصویر نہ کھینچے، بلکہ ایکس رے کی طرح معاشرے کے اندر چھپے ہوئے فریکچرز اور بیماریوں کو بھی بے نقاب کر دے۔ اسے ایسے سمجھتے ہیں، جو روایتی حقیقت پسندی ہے وہ دنیا کے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے، لیکن تنقیدی حقیقت پسندی اس آئینے کو توڑ کر اس کے نوکیلے ٹکڑوں سے وہ سچائیاں دکھاتی ہے جو شاید کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کی نظر باہر کی طرف نہیں بلکہ اندر کی طرف تھی کہ غلطی ہم سے کہاں ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی خطرناک اور سچی کہانیوں کو آخر پناہ کہاں ملتی؟ انہیں ایک گھر ملا، لاہور سے شائع ہونے والے ایک جریدے سویرا کے صفحات میں، جو دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک کا دھڑکتا ہوا دل بن گیا۔ تو یہ سویرا کوئی عام رسالہ نہیں تھا، یہ لاہور میں ایک باغی مورچہ تھا۔ 5 دھماکہ خیز سالوں تک اس نے وہ کہانیاں چھاپی جو ناقابل بیان سمجھی جاتی تھیں، جن میں منٹو اور چغتائی جیسے بڑے بڑے نام شامل تھے، اور ظاہر ہے حکومت کو یہ سب پسند نہیں آیا اور اس پر پابندی بھی لگائی گئی۔ تو آخر یہ کہانیاں کیسی تھیں؟ انہوں نے معاشرے کے سامنے یہ ٹوٹا ہوا آئینہ کیسے رکھا؟ چلیں سویرا میں چھپنے والی کچھ کہانیوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے پورے بر صغیر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ایک زلزلے کی طرح تھی۔ اس کا عنوان ہی ایک دھماکہ تھا، لیکن اس کے اندر کا مواد اس سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن تھا۔ یہ معاشرے کے سب سے ٹھکرائے ہوئے طبقے کی آواز تھی جو سیدھا اقتدار کے ایوانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ پڑھنا بہت اذیت ناک ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ضروری تھا۔ کرشن چندر نے تشدد کی ہولناکی کو بغیر کسی لگی لپٹی کے بیان کیا۔ مقصد سنسنی پھیلانا نہیں تھا، بلکہ تقسیم کے تشدد کو اتنا حقیقی بنا دینا تھا کہ پڑھنے والے کی روح کانپ جائے۔ اور یہاں آ کر یہ کہانی ایک ہتھیار بن جاتی ہے۔ طوائف صرف رحم کی بھیک نہیں مانگتی، وہ نئے ملکوں کے بانیوں سے سیدھا مطالبہ کرتی ہے۔ اچانک
فسادات کے گمنام مقتولین اب صرف اعداد و شمار نہیں رہتے، وہ جنہ اور نہرو کی بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یہ تھا کہانی سنانے کا کمال۔ اور یہ تنقید صرف کہانیوں تک ہی محدود نہیں تھی۔ جہاں سرکاری ترانوں میں آزادی کے نئے سورج کے گن گائے جا رہے تھے، وہیں معین احسن جذبی جیسے شاعر پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس سورج کی روشنی ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہی جو اندھیروں میں کانپ رہے ہیں؟ ذرا منیب الرحمن کے اس نظم میں چھپے طنز کو تو دیکھیں۔ یہ جشن نہیں ہے، یہ موت کے سائے میں زندہ بچ جانے والوں کی ایک چیخ ہے۔ یہ اس جھوٹ کو چیلنج کر رہی ہے کہ قوموں کی پیدائش ہمیشہ شاندار ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ صرف ایک اجتماعی صدمے سے زندہ بچ نکلنا ہوتا ہے۔ تو ان ساری مثالوں سے ہمیں ایک بات تو صاف سمجھ آتی ہے، ان ادیبوں کے لیے لکھنا کوئی مشغلہ نہیں تھا، یہ ایک فرض تھا، ایک مقدس اور بہت خطرناک ذمہ داری۔ اور اس ذمہ داری کو اگر کسی نے سب سے زیادہ محسوس کیا اور نبھایا تو وہ تھے سعادت حسن منٹو۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی ساری تحریریں اسی ایک سوال کا جواب تلاش کرنے میں لگا دیے کہ آخر ادب کا مقصد کیا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! منٹو کہہ رہے ہیں کہ ادیب ایک ڈاکٹر کی طرح ہیں جو قوم کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اگر کہانیاں تلخ اور تکلیف دہ ہیں تو یہ ادیب کا قصور نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرہ بیمار ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ منٹو پر زندگی بھر فحاشی کے الزامات لگتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا کام صفائی کرنا نہیں ہے، غلاظت کو دکھانا ہے۔ ان کے نزدیک ادیب کا واحد کام سچ بولنا تھا، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو اور اس سے کتنے ہی لوگ ناراض کیوں نہ ہوں۔ اور یہ سوال یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ان ادیبوں کی میراث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں جو خود تقسیم اور مسائل کا شکار ہے، کہانی سنانے والوں کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ صرف ہمارا دل بہلائیں یا پھر سیورا کے ادیبوں کی طرح ہمت کر کے ہمارے سامنے آئینہ رکھیں اور کہیں دیکھو یہ ہو تم؟